نکالنے کے جائیں گے تو نکال کر کے لائیں گے، میرے حکم کی تابعداری کریں گے، مگر مٹی عرض کرتی ہے پروردگار میرے اندر تو کمی آ گئی، کیونکہ میرا کچھ حصہ میرے جسم کے اندر سے نکال دیا گیا، ایک میل مجھے کاٹ دی جائے تو جسم کے اندر کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی، ایک آنکھ نکال لی جائے جسم کے اندر کمی آئے گی۔ مٹی عرض کرتی ہے مولا میرے اندر تو کمی آ گئی، میرا کچھ حصہ نکال لیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مٹی تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، تیرے اندر کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، بلکہ سن یہ جو مٹی کا حصہ میں نے جدا کرایا ہے جس طریقے تیرے اندر واپس آئے گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہو کر کے آئے۔ اللہ نے ارشاد اور مٹی فکر نہ کر، صاحب تفسیر البیان فرماتے اللہ نے فرمایا یہ حصہ تیرے اندر واپس آئے گا تو یہ اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہو کر کے آئے گا۔ اتنا خوشبودار آج نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اب جب ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے ہم اس کو خوشبو لگاتے کہ ہاں، تو وہ حصہ جو جدا کرایا گیا بعد انتقال جب وہ جاتا ہے مٹی میں تو وہ بہت خوشبودار ہو کر کے جاتا ہے۔ دلہا بن کر کے سج کر کے، عورتوں تو دلہن سج کر کے جاتی ہے، خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ اب رات حضرت اسرائیل مٹی لے کر کے چلے گئے۔ مختصر انداز میں سنیے، یہ بات بڑی لمبی ہے، میں نے یہ علماء بھی بیان کرے، وقت بہت چاہیے۔ اس مٹی کو باہر رکھا گیا جہاں پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، وہ مٹی جو حضرت سے لے کر کے گئے باہر رکھی گئی جہاں پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور اس مٹی پر بارش ہوئی۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے 40 سال، صاحب تفسیر نہیں فرماتے 40 دن بارش ہوئی۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے اور آپ غور کر کے سوچئے گا، دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا امیر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، عالیشان محلات اس کے بنانے، کئی بلڈنگیں اس کی ہوں، اگر آپ اس کی زندگی کو بھی پڑھیں گے تو اس کی زندگی میں بھی غم زیادہ ملیں گے، خوشیاں اتنی نہیں ملیں گی جتنے رنج و غم، جتنی پریشانیاں ملیں گی۔ یعنی کسی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر ایک انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ملیں گی، رنج و غم زیادہ ملیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، جب اس مٹی پر بارش ہوئی تو صاحب تفسیر نور بیان فرماتے ہیں 40 سال جب پانی برسا تو 39 سال رنج و غم کا پانی برسا، صرف 1 سال خوشی کی بارش ہوئی۔ صاحب تفسیر نئی فرماتے ہیں 40 دن میں 39 دن رنج و غم کا پانی برسا، صرف 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ وجہ کیا ہے رنج و غم زیادہ ہونے کی؟ کیونکہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا اس مٹی پر رنج و غم کی بارش زیادہ ہوئی ہے، خوشی کی کم ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم رہتی ہیں اور ہر ایک انسان کی زندگی میں رنج و غم زیادہ رہتی ہے۔ جی جی بے شک۔ لیکن کبھی رنج و غم زیادہ ہے تو پریشان مت ہونا، بس صبر کے دامن کو مت چھوڑنا۔ ہاں یہ بڑا اہم جملہ ہے، علماء بیٹھے آپ ان کی زبانی بھی سنیں گے، یہ بتائیں یہ بہت اہم بات ہے، صبر کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ ماذا اللہ سبحان اللہ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور سے لوگ کہتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ اگر آج ہی کھیت میں کوئی ایسی ہم فصل یعنی کوئی ایسی چیز بو کر کے آئے کہ بارش کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور بارش پڑ جائے، لوگ کہتے ہیں اللہ کو آج کے دن ملا تھا بارش آنے کے لیے۔ ماذا اللہ کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، میری ماں میری بہن کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں زیادہ بیماری دینے کے لیے، گھر میں بیماری تھوڑی زیادہ دنوں تک رہ جائے، سوچتے اللہ کو ہمارے ہی ملا تھا بیماری دینے کے لیے۔ یاد رکھیے گا جملے کچھ ایسے نہیں ہوتے کہ خبر تک نہیں ہوتی، ایمان کا جنازہ نکل جاتا، ایمان کا جنازہ بڑا چل دو انسان، پریشانیاں کتنی بھی آئیں مسلح گھر میں بچھائے، بارگاہ مولا میں دعا کر لے پروردگار یہ پریشانیاں بیماریاں دقتیں جنہیں تم نے دی ہیں مولا تیری مرضی ہے، میں اس حال میں بھی صبر کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مگر تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا تو اپنے پر سے دور فرما دے، تو وہ دن دور نہیں ہوگا اگر صبر و شکر کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کو گزاریں گے تو جن پروردگار نے پریشانیاں دی ہیں انشاءاللہ وہی پروردگار اور پریشانیوں کو دور بھی فرمائے گا۔ اور آپ طرح کے جملے زبان سے کہتے رہے تو کام کچھ ہونے والا نہیں۔ پریشانیاں زیادہ رنج و غم ہر ایک انسان کی زندگی میں ہیں، کیونکہ جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا اس مٹی پر زیادہ بارش رنج و غم کی۔ 40 سال بارش لیس دار گاڑا بنا، اب مقدر پھر اس مٹی کو سکھایا گیا،
خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ فرماتا ہے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بجنے لگی مٹی کھنکھنانے لگی۔ اللہ نے حضرت آدم کے خالق کو، ہم سب کے باپ حضرت آدم کی صورت کو تیار کر دیا، جسم تیار ہو گیا۔ اور یہ سارے فرشتے جو زمین پر تھے، بات آپ کے ذہن میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا نہیں بنانے والا ہوں، یہ سارے کے سارے فرشتے موجود۔ آپ جب ان فرشتوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے، جو زمین پر فرشتے تھے اس جسم کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، حیرت میں پڑ گئی، مگر یہ شیطان اس کے دل میں حسد کی آگ پہلے سے چل رہی تھی۔ اور حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے جہاں آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، میری طرف توجہ رکھیں پوری، حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی نہیں رہتی، جل کر راکھ بن جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی کسی سے حسد کرے تو نمازی کتنا بھی بڑا ہو، وہ روزے دار کتنا بھی ہو، قرآن کتنا بھی پڑھتا ہو، اس کی نیکی اس کے چہرے پر مار دی جائیں گی، کل قیامت کے دن جنت نہیں بلکہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کہتے کس کو ہے؟